بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہ کہتے رہو الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی، کہ پروردگار تیرا شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے کہ تو نے ہم کو صحت کے ساتھ اٹھایا ہے۔ ہم رات میں بڑا اچھا سوئے تھے، لیکن صبح میں بھی جو اٹھے اپنی مرضی سے یا اپنی طاقت سے نہیں اٹھے ہم، بلکہ اس نے اٹھایا تو اٹھے۔ اگر وہ نہیں اٹھاتا رات میں موت آ جاتی تو کیا کر لیتے؟ اسی لیے whenever you go to your bed، ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، ابھی آپ سونے نہیں گئے ہوں گے، جب آج کی رات اپنے بستر پہ جانا تو ایٹ لیسٹ 18 ٹائمز سے کہو افو 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 افو، یا یہ کہو استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ۔ بستر پہ جا کے اگر کوئی 18 مرتبہ 100 مرتبہ بولے کوئی مشکل نہیں، 18 ٹائمز منیمم یہ بولے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو جب وہ صبح اٹھے گا تو صحت کے ساتھ اٹھے گا۔ خدا نخواستہ اگر موت آ جائے تو تم مغفور اٹھو گے، اس لیے کہ سونے سے پہلے تم نے معافی مانگی، موت سے پہلے تم نے معافی مانگی۔ دوستو، موقع بعض وقت نہیں ملتا معافی مانگنے کا، اسی لیے حکم ہے، غور سے سنو۔ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ دعا یہ کرو کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، محبت مولا کائنات پہ زندہ رہیں اور علی ہی کی محبت میں ہم دنیا سے اٹھیں۔ یہ دعا کرتے رہو ہمیشہ۔ اس کے لیے کہا کہ استغفار کر کے تم اگر بستر پہ جاؤ گے اور سو گے اور تم اس وقت اگر موت آ جائے تو تم بالکل مغفور دنیا سے اٹھو گے، اتنے مغفور کہ تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آج عابد بن رامی کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، یو ول ریئلائز ٹمارو، اگر تم یہ پریکٹس کرو اور جب موت آئے اور تم جاؤ نیچے لحد میں، تو جب تم ریئلائز کرو گے، جب تم شکر ادا کرو گے کہ میں نے استغفار کیا، میں نے معافی مانگی، تو آج میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے دامن میں کوئی گناہ کا دھبا نہیں ہے۔ دوستو، یہ وہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہم کو استغفار کے لیے ہے۔ تو جب آپ اپنے لیے کر رہے، اسی طرح دوسروں کے لیے رات میں سونے سے پہلے، جب آج کی رات آپ بستر پہ جانا، جب آپ بیڈ پہ جانا، اپنے بیڈ پہ جانا، تو دعا کرنا کہ اللہ جتنے مرحومین ہیں، جس کے ماں باپ نہیں ہیں، بھائی بہن نہیں ہیں، ان کے لیے ایک فاتحہ پڑھ کے سو جانا۔ فاتحہ کتنی دیر میں ہوتی ہے؟ یہ 3 صلوات ہے، ایک سورہ علم ہے، 3 مرتبہ سورہ خل ہے، پھر 3 صلوات ہے۔ سو سمپل، سو سمپل۔ 3 صلوات پڑھ لی، اللہ نے رحمت کو نازل کر دیا، رحمت کی تم نے دعا کی۔ علم کا سورہ پڑھا، سورہ فاتحہ، اس سے اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ 3 مرتبہ سورہ خل پڑھی، ایک کریم نے ایک قرآن کا ثواب دیا، پورے قرآن کا۔ پھر صلوات پڑھ لی، پھر رحمت نازل ہو گئی۔ یہ پڑھ کے اپنے مرحومین کو بخش کے جاؤ بستر کے اوپر۔ پلیز خود بھی کرو، اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ، اس لیے کہ اگر تم نے اولاد کو سکھا دیا تو جب تم مرو گے تو تمہاری اولاد تمہارے لیے فاتحہ پڑھے گی۔ تو رات میں بستر پہ جانے سے پہلے بیفور یو گو ٹو بیڈ آپ یہ عمل آج سے شروع کریں، اس کے بعد دیکھیں کہ اس کی برکت کیا ہے، اس کی رحمت کیا ہے، اس کی نعمت کیا ہے۔ آپ تصور نہیں کر سکتے، what I'm saying try to understand، کہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ آپ کی رات بھر، اور سونے سے پہلے اور ایک بی بی کا عمل دے دیتا، بی بی مظلوم میری شہزادی کونین کا عمل ہے۔ اس عمل کو اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی سے کہا، شہزادی کے گھر آئے تھے، شہزادی نماز میں مصروف تھی، جب نماز ختم ہوئی تو شہزادی اٹھی، اپنے بابا کو سلام کیا، اللہ کے رسول نے اپنے پہلو میں بٹھا کے کہا، بیٹی آپ اللہ کے رسول کے جملے سنیں کہ بیٹی تم ایک رات میں پورا قرآن کیوں نہیں ختم کرتی؟ یہ اللہ کے رسول نے کہا کہ بیٹی ایک رات میں پورا قرآن کیوں نہیں ختم کرتی؟ پھر کہا کہ بیٹی ایک رات میں تم پورے مومنین و مومنات کو راضی کیوں نہیں کرتی؟ پھر کہا کہ بیٹی ایک رات میں تم ایک حج اور عمرہ کیوں نہیں تمام کرتی، اور ایک رات میں سارے انبیاء اور ملائکہ کو راضی کر لو؟ تو کہا بابا اتنا سب چیزیں کیسے پاسبل ہے، ایک رات میں حج کیسے ہوگا،
عمرہ کیسے ہوگا، سب کو راضی کیسے کریں گے۔ دیکھیں ایک معصوم جب دوسرے معصوم سے بات کرتا ہے تو معصوم کے لیے نہیں ہوتا، معصوم کو معلوم ہے کہ کیا بول رہے، لیکن یہ ہمارے لیے ہوتا ہے۔ ایک معصوم جب دوسرے معصوم سے بات کرتا تو دوسرے معصوم کو معلوم ہے، لیکن وہ ہمارے لیے بول رہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم نے 3 مرتبہ صلوات بھی پڑھی تو تم نے سارے مومنین و مومنات کو راضی کیا۔ 3 مرتبہ اگر تم نے سورہ خلق پڑھا تو اللہ نے ایک قرآن کا ثواب دیا۔ اگر 3 مرتبہ تم نے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہا، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب تم کو ملے گا۔ اس کے بعد کہا کہ اگر تم نے کہا کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، کہ تم نے پورے مومنین و مومنات کو راضی کیا۔ اب آپ تصور کرو کہ کتنا بڑا ثواب ہے۔ آج کی رات سونے سے پہلے یہ 4 چیزیں پڑھ کے سو، اس کے بعد دیکھو کہ سارے مومنین و مومنات کو تم نے راضی کیا اور تم نے دعا کی اور ان کی مغفرت کی دعا کی کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، کہ اللہ تو مومنین و مومنات پہ رحم کر، جو زندہ ہیں ان پہ بھی رحم کر، جو مر گئے ہیں ان پہ بھی رحم کر۔ لاکھوں کی تعداد میں، ملینز کی تعداد میں مومنین اور مومنات دنیا سے چلے گئے، ان سب کے لیے آپ نے رحمت کی دعا کی۔ تو جب آپ ان کے لیے رحمت کی دعا کر رہے تو کیا وہ آپ کے لیے دعا نہیں کریں گے؟ 100% وہ آپ کے لیے بھی دعا کریں گے کہ پروردگار اس مرد مومن کی طرف سے، اس مومنہ کی طرف سے ہماری اوپر رحمت نازل ہوئی، اللہ تو بھی اب اس پہ رحمت کو نازل کر دے۔ آپ سوچو کہ اتنے چھوٹا سا عمل ہے، لیکن یہ عمل سے فائدہ یہ ہو رہا کہ سارا ثواب تم کو مل رہا، تمہارے اکاؤنٹ میں اتنے گڈ ڈیڈز آ گئے، اتنی نیکیاں آ گئی کہ نیکیاں بڑھتی گئی، اور جب نیکی بڑھتی ہے تو گناہ معاف ہوتے ہیں، تمہارے بیڈ ڈیڈز ریز ہو رہے اور تمہارے گڈ ڈیڈز انکریز ہو رہے۔ اس سے زیادہ اور کیا ثواب چاہیے مرحومین کے لیے؟ تو یہی سب سے زیادہ فائدہ ہے دوستو۔ ہم کو آلویز وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ ادرس۔ یہ اسلام کا بہترین پیغام ہے کہ تھنک اباؤٹ ادرس۔ اپنے بارے میں تو انسان سوچتا ہی ہے، آپ تو سوچتے ہی، ہر انسان اپنے بارے میں سوچتا، کوئی بری بات نہیں ہے اپنے بارے میں سوچنا، لیکن بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دوسروں کے بارے میں سوچتے، when you think about others، یہ سب سے بڑا ثواب، سب سے بڑا ثواب یہی ہے کہ جب تم دوسروں کے بارے میں سوچتے کہ میں دوسرے کے لیے کیا نہیں کی کروں۔ اپنے لیے تو جانور بھی زندہ رہتا ہے، اپنے لیے جانور بھی زندہ رہے گا، دوسروں کے لیے زندہ رہو، ہیومینٹی کے لیے کام کرو، انسانیت کے لیے کام کرو، اس لیے کہ ہر معصوم کا پیغام ہیومینٹی کے لیے تھا، ہر معصوم کا پیغام پیس کا تھا۔ اللہ کا رسول جو اسلام لے کر آئے تھے وہ صرف پیس کے لیے لے کر آئے تھے۔ آپ کی زندگی کے کتنے واقعات تو پیس کے لیے آئے تھے، انسانیت کے لیے کام کیا تھا۔ تو ہم بھی امام کے چاہنے والے ہیں، تو ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم بھی انسانیت کے لیے کام کریں، پیس کے لیے کام کریں، ہیومینٹی کے لیے کام کریں۔ مولا حسین کو ہم کہتے ہیں کہ ہی از اے سیویئر آف ہیومینٹی، کہ مولا حسین نے انسانیت کو بچایا، کہ کربلا کی جنگ سے ایک انسان نہیں بچا، بلکہ حسین نے شہادت دے کر، اپنی قربانی کو دے کر انسانیت کو، پوری ہیومینٹی کو بچا لیا۔ اگر آج انسان عزت کے ساتھ سر اٹھا رہا تو کرم مولا حسین ہے، اس قربانی کا صدقہ ہے کہ جس کے صدقے میں آج انسان عزت کے ساتھ موجود ہے، ورنہ انسانیت ختم ہو جاتی کربلا میں۔ اگر مولا حسین نہیں ہوتے، مولا حسین اپنی قربانی نہیں دیتے تو ٹوٹل انسانیت، ٹوٹل ہیومینٹی ختم ہو جاتی۔ میں یہی تو کہہ رہا کہ انسانیت کے لیے زندہ رہو، تو جتنا ہو سکے دوسروں کے لیے فکر کرو، جتنا ہو سکے دوسروں کے لیے سوچو، اس لیے کہ جب تم دوسروں کے لیے سوچتے تو اللہ تمہارے لیے سوچتا ہے۔ ایک مومن تھے، انہوں نے، وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے کر رہے تھے، اللہ کے گھر کی بہت اچھی مسجد بنا رہے تھے، تو مسجد جب بنا رہے تھے اور کئی پریشانیاں آ رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے ہر چیز اللہ پہ چھوڑ دیا، حسبنا اللہ نعم الوکیل، حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ اس کا بھی وٹ کرنا بہت اچھی بات ہے کہ اللہ تو میرا وکیل ہے، تو میرا کفیل ہے، تو میرا سرپرست ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ نعم الوکیل، حسبنا اللہ نعم الوکیل۔ اس کا بھی وٹ کرو کہ اللہ تو میرا کفیل ہے، اور جتنا تم اس کا وٹ کرتے رہو گے اللہ کی کفالت میں رہو گے۔ اللہ کی کفالت یعنی اللہ کا شیڈو رہے گا، اللہ تمہارا کفیل بن جائے گا، اور جب اللہ کسی کا کفیل بنتا تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ تو جو عرب میں لوگ ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ کفیل کتنا اچھا ہونا چاہیے۔ اگر اللہ ہمارا کفیل بن جائے تو اس سے بہتر کیا ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے کا ایک مشہور واقعہ ہے، بحرین سے
کچھ پیسے آئے تھے، مال آیا تھا، اور بھیجا گیا تھا سرکار کے پاس اور کہا تھا کہ آپ غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، فقیروں میں بانٹ دیں۔ سرکار کے پاس پیسے آئے، مغرب کا وقت قریب تھا، اللہ کے رسول نے ان پیسوں کو لیا اور ایک شخص کو بلا کے کہا کہ یہ پیسہ اتنا فلاں بستی میں جا کے فلاں گھر کو دے دینا، مدینہ منورہ، فلاں لوگوں مومنین کو دے دے، مسلمانوں کو دے دے۔ دوسرے شخص کو بلا کے کہا تو اس بستی میں جا اور جا کے وہاں پہ دے۔ اسی طرح پورے پیسوں کو تقسیم کیا، تقسیم کر کے آخر میں جو بچا تھا ایک شخص کو بلا کے کہا تو فلاں جگہ جا، وہ تھوڑا سا دور تھا، نماز کے بعد، عشاء کے بعد جا اور جا کے اس کو یہ پیسے دے دے۔ سب نے تو لے لیا، کہا کہ ہم نماز کے بعد جا کے دے دیں گے، آپ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ شخص جو ذرا سا دور تھا اس نے کہا یا رسول اللہ اب میں اتنی رات کو جا کے ان کو دوں، پورا بازار تو بند ہو گیا، اب تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے پیسوں کا، وہ صبح ہی جب بازار کھلے گا وہ بازار جائیں گے، جو بھی لینا ہے ان کو لیں گے، تو میں صبح دے دوں؟ تو آپ نے بڑی محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ویری سافٹلی کہا کہ نہیں، تو ابھی نماز کے بعد جا کے دے دے۔ غور سے سنو، پھر اس نے یہی کہا کہ یا رسول اللہ اب اتنی رات ہو گئی، بازار تو بند ہو گیا، اب اتنی رات کو کیا فائدہ پیسے؟ 2 دفعہ سرکار نے 2 دفعہ بڑی محبت سے کہا کہ نہیں جا کے دے دے۔ تیسری مرتبہ جب سرکار نے کہا نہیں جا کے دے دے، تو اس نے وہی آنسر کیا کہ میں صبح دے دوں گا۔ بس جیسے اس وقت اللہ کے رسول کا جملہ سنا، سرکار کا جملہ سنا، ایک جملہ، یہ کمپلیٹ میسیج ہے میری آج کی شب جمعہ کی اہل بیت چینل کی مجلس کی۔ سرکار نے کہا کہ جب اس نے کہا کہ میں صبح دیتا ہوں، تو اللہ کے رسول نے کہا، اللہ کا رسول جو کائنات کا مالک، زمین اور آسمان کا مالک، جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جو عالمین کے لیے رحمت بن کر، اس نے کہا اے شخص، اے اللہ کے بندے، تجھے اتنا یقین ہے کہ تو صبح تک زندہ رہے گا؟ اللہ اکبر، اللہ مجھے معاف کر دے، کبھی سوچا یہ بات؟ کہا تجھے اتنا یقین ہے کہ تو صبح تک زندہ رہے گا؟ کیا پیغام دیا کہ ہم ہر نیکی کو ٹال کے کل ٹمارو نیور کمز، ہر نیکی کو ٹالتے ہیں، بعد میں کریں گے۔ کوشش کرو، ٹرائی یور بیسٹ، میرے آخری جملے آج کی مجلس کے، ٹرائی یور بیسٹ، کہ جب موقع ملے شکر ادا کرو کہ اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں کسی کی ہیلپ کر سکا۔ آپ نے کہا کہ تجھے اتنا یقین ہے کہ صبح تک تو زندہ رہے گا، موت آ جائے گی تو کیا کرے گا؟ اب یہ پیسہ لے کے گھر جا رہا، موت آ گئی تو یہ نیکی سے محروم ہو گیا، پھر حساب دو۔ تو بس پورا کنکلوژن میری تقریر کا یہی کہ جو کرنا ہے ابھی کرو،